اس مقصد کو لے کر آگے بڑھتے تو انہیں بہت کچھ مل جاتا۔ جب کبھی مسلمانوں کے پاس علم تھا، جب بہت آگے بڑھے تھے، جب دنیا میں صرف مسلم سائنٹسٹ تھے اور تھے ہی نہیں، وہ ایمان والے بھی تھے، وہ بہترین سائنٹسٹ بھی تھے ہر فیلڈ کے۔ چھوڑیں اس بات کو یہ سمجھنا کہ یہ جو تعلیم ہے یہ دین سے کوئی الگ چیز ہے، دنیا کے بارے میں معلومات کرنا دین سے الگ۔ ارے اس دنیا کے اندر جب اللہ کی آیات بھری پڑی ہے تو یہ دین سے الگ کیسے ہو جائے گی؟ اس پہ تو غور کرنا تھا، اس میں سے اللہ کی آیات کی تلاوت کرنی تھی۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، گوتم بدھ پر ان کی پوجا کرنے والوں نے یہ الزام لگایا کہ وہ آتما کو نہیں مانتے تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے۔ ان سے پوچھا جائے کہ کہا انہوں نے ایسا، تو وہ ڈیڈیوس کرتے ہیں، استخراج کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پوری یونیورس میں، پوری کائنات میں کوئی چیز کسی جگہ ہمارے جسم کے اندر کے حصوں سے لے کے کائنات کے کوئی بھی جہاں تک بھی حدیں جاتی ہوں، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو ہر پل بدل نہیں رہی۔ ہر لمحے، ہر پل، ہر چیز کے اندر تغیر ہو رہا ہے، چینج ہو رہا ہے۔ تو اس یونیورس میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں جس میں چینج نہ ہو، تو ناقابل تبدیل خدا کیسے ہو جائے گا؟ کوئی ایسی ذات جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ اب یہ انہوں نے نتیجہ نکالا، اس لیے کہ گوتم بدھ نے یہ اصول دیا تھا کہ ہر چیز بدل رہی ہے۔ اس سے نتیجہ انہوں نے یہ نکال لیا کہ خدا بھی نہیں ہے۔ اور آتما کے بارے میں بھی، انسان کے نفس کے بارے میں بھی چونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ اس میں کوئی چینج نہیں ہوتا، جو چینج ہوتا ہے وہ اس کے اپنے اختیار سے ہوتا ہے، اس لیے وہ اسے بھی نہیں مانتے۔ تو صرف ایک مشین ہے، یہ ایک مشین ہے جو چل رہی ہے۔ کیسے چل رہی ہے؟ ڈاکٹر بتاتے ہیں کیسے چل رہی ہے، سائنٹسٹ بتاتے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں اب تک نہیں معلوم وہ اور آگے معلوم ہوتا جا رہا ہے کیسے چل رہی ہے۔ اگلی پیدائش کیسے ہوتی ہے معلوم ہے، ڈاکٹروں نے بتایا ہے، سائنٹسٹ نے بتایا ہے۔ جو کچھ نہیں معلوم وہ اور آگے معلوم ہو جائے گا، سائنٹسٹ بتا دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ریلیجن ہے وہ سب سے زیادہ سائنٹیفک ہے، لیکن سائنٹسٹ بھی خدا کو نہیں مانتے۔ اب یہ بات تو غلط ہے کہ سائنٹسٹ خدا کو نہیں مانتے۔ جیسے دنیا کے انسانوں کے اندر بہت سی کمیونٹیز ہیں، کچھ بہت سے لوگ خدا کو مانتے ہیں اور بہت سے ایتھیسٹ ہوتے ہیں نہیں مانتے، ایسے ہی سائنٹسٹ میں بھی ہیں، بہت سے نہیں مانتے اور بہت سے مانتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے، نیوٹن جو فادر آف دی ماڈرن سائنسز کہلاتا ہے، نیوٹن خدا کو مانتا تھا، آئنسٹائن مانتا تھا، دی گریٹسٹ سائنٹسٹ آف آل ٹائمز، تو آئنسٹائن خدا کو مانتا تھا۔ تو یہ تو کہنا غلط ہے، یہ تصور غلط ہے، اور یہ ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ بہت بڑی تعداد سائنٹسٹ کی ایسی ہے جو خدا کو مانتے تھے۔ تو جیسے اور لوگوں میں ایسی تقسیم ہے، ایسی سائنٹسٹ میں بھی ہے، کوئی مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ اس حد تک ان کو کہہ سکتے ہیں ہم، بدھ مت کو، کہ وہ سائنس کے قریب ہے، کہ ایک چیز ان میں ہے کامن۔ سائنس یہ تو کہتی ہے کہ یہ ڈھونڈتی ہے، ہر چیز کے پیچھے پڑی رہتی ہے، ہر چیز کی بنیاد جاننا چاہتی ہے کہ کیسے ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا پروسیس ہے، فلاں عمل کیسے وجود میں آیا۔ سائنس نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، یا کسی سائنٹسٹ نے، کہ کیوں ہو رہا ہے، مقصد کیا تھا، کوئی مقصد بھی تھا، ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے اسے ڈھونڈتے ہیں۔ کیوں پر آج تک کبھی ہماری ماڈرن سائنس نے غور نہیں کیا۔ تو یہ تو بہت بڑی کمی ہو گئی کہ نہیں غور کیا۔ یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بڑی تعداد میں سائنٹسٹ نے اس پر غور نہیں کیا کہ کیوں ہو رہا ہے،
تو چونکہ سائنٹسٹ نے غور نہیں کیا اس لیے غور کرنے کا سوال نہیں تھا. یہ تو بہت بڑی کمی، ایک بہت اہم سوال پر غور نہیں کیا. یہاں لوگ موجود ہیں، کیوں ہیں، کیسے ہیں کہ تو وہ بتاتے ہیں یا ڈھونڈتے ہیں. جو کچھ اب تک نہیں معلوم وہ اور ڈھونڈیں گے. یہ کائنات، یونیورس، ستارے، سیارے، کہکشائیں کیسے وجود میں آئیں، اسے تو وہ تلاش کرتے ہیں. کیوں؟ جواب نہیں ہونا تو الگ بات ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا. تو یہ تو ایک بہت بڑا خلا ہے، ایک بہت بڑی کمی ہے. یہی کمی جو ہے وہ بدھ مت میں بھی ہو گئی. اس لحاظ سے اس کمی میں دونوں مشترک ہو گئے کہ کیوں پر انہوں نے غور نہیں کیا. خالی کیسے کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سائنس بھی یہی کہتی ہے اور یہی کرتی. ایک اصول دیا انہوں نے، یا جس اصول کو وہ مانتے ہیں، جس اصول کی بنیاد پر انکار کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے. ہر چیز میں ہر وقت ہر مومنٹ چینج ہو رہا ہے پوری یونیورس میں. جب تبدیلی ہر چیز میں ہو رہی ہو، کوئی چیز کسی لمحے ایسی نہیں جیسی پچھلے لمحے تھی، کچھ چینج اس میں آ چکا ہے، کوئی تبدیلی ہو چکی ہے. تو یہ ایک اصول ہے پوری کائنات میں. یہ اصول کبھی ٹوٹا نہیں. تو یہ اصول کبھی ٹوٹا نہیں، تو یہ ایک اصول پرماننٹ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اس اصول میں کوئی چینج نہیں آ رہا. ایک چیز تو معلوم ہوئی ایسی ہے کہ جس میں کوئی چینج نہیں آتا. اس اصول میں کوئی چینج نہیں آتا کہ ہر چیز بدل رہی ہے یا ہر چیز بدلتی رہے گی. پوچھا ہم نے بدھ مت کے ایک بڑے قابل آدمی سے، ان سے پوچھا کہ یہ اصول، اس میں تو کوئی تبدیلی کبھی نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں، اس میں کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوئی. میں نے کہا قرآن بھی یہ کہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم خدا کو یا اللہ کو نہیں مانتے، لیکن کہا کہ اللہ کے قانون ہے یہ، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی. تو اس قانون کو تو تم مانتے ہو. ایک چیز ہے اس کائنات کے اندر، وہ ایک قانون ہے، وہ ایک لا ہے. وہ لا کبھی بدلے گا نہیں، اس لا میں کوئی چینج نہیں آئے گا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کے قانون میں تمہیں تبدیلی نہیں ملے گی. وہ اللہ کو نہیں مانتے ہو، قانون میں تبدیلی نہیں ملے گی. چلیے ایک چیز آ گئی نا جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی. اگر کسی نے، اب ہم اگر کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اگر یہ قانون خود سے یہاں پر شروع ہو گیا ہے تب خدا کو نہیں مانے جائے گا. لیکن اگر کسی نے اس قانون کو بنایا ہے تو وہ ذات بھی ایسی ہوگی جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو. ناقابل تبدیل قانون وہی بنا سکتا ہے جس میں خود کبھی تبدیلی نہ ہو. اب تو بات خالی اتنی سی رہ جاتی کہ اس قانون کو بھی کوئی رکھنے والا ہے کہ نہیں ہے. اس پر بحث نہیں ہو سکتی کہ تبدیلی اس میں بھی ہوگی. اس قانون کو بنانے والے میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی. اس نے یہ قانون بنا دیا، باقی چیزوں میں تبدیلی ہوتی رہے گی. اسی کو حق کہتے ہیں جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. باقی میں چینج آ جائے گا، یعنی حق وہ جو ہمیشہ ایک جیسا ہے اس سے بدل جائے گا. تو باقی ہر چیز جو ہے اس کو آخری حق نہیں کہا جا سکتا کسی چیز کو اللہ کی ذات کے علاوہ. اب یہ سائنٹسٹ، میں دوبارہ اس پر آ رہا ہوں کہ کیوں پر غور نہیں کرتے کہ کیوں ہوا. اور یہ بھی بدھ مت والوں کے بارے میں بھی ایک بات اتنی سی اور کہہ دوں جب ذکر آ گیا تو. اب کوئی شخص، ایک لڑکا تھا کوئی 17-18 سال کا، سر میں چوٹ لگی، اچانک موت ہو گئی. موت نہیں ہوئی، لوگ لے کے بھاگے ہاسپٹل. انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت سیریس ہے، بڑے ہاسپٹل لے جائیے. کہا دلی لے کر جائیے. لے کر بھاگے. ڈاکٹرز نے کہا کہ آدھے گھنٹے دیر ہو گئی آنے میں، ختم ہو گیا. یہ کیا ہو گیا آدھے گھنٹے میں؟ ان کا بلڈ کلاٹنگ ہو گئی تھی. وہ برین کے اندر، دماغ میں بلڈ کا کلاٹنگ ہو گئی تھی. اس کلاٹنگ کی وجہ سے مر گیا. تو اگر آدھے گھنٹے پہلے آتے تو آپ کیا کرتے؟ انہوں نے کہا آپریشن کر کے نکال دیتے یہ کلاٹ جو تھا. بھائی اب نکال دو. اگر یہ خالی مشین تھی تو آپ کوئی نئی مشین خریدیں، برانڈ نیو. آپ فریج خریدیں، آپ برانڈ نیو اے سی خریدیں، آپ برانڈ نیو کار خریدیں، کمپیوٹر خریدیں، نیا بالکل. کسی پارٹ میں کوئی خرابی آ گئی، ابھی نیا تھا، اسے دکھائیں تو جو ایکسپرٹ دیکھیں گے وہ پہلے تو ڈائگنوز کریں گے یہ اس کے یہ پارٹ گڑبڑ ہو گیا ہے، ہم بدل دیتے ہیں. بدل دیا، پھر چلنے لگا. نئی تھی نا مشین. ہوتا بہت پرانا تو جس کے پاس بھی لے کے جائیں وہ کہتے ہیں اسے پھینک دو، نیا لاؤ. اس کی تو 50 چیزیں خراب ہو جائیں گی اسے ایک کو بدلنے سے. اس میں کچھ ہے ہی نہیں ٹھیک، بس چل رہا تھا، سانسیں آخری تھی اس کی، وہ چل رہا تھا. ایک چیز گڑبڑ ہوئی، اب اسے ٹھیک کیا نا، کچھ بھی ٹھیک نہیں رہے گا، اس میں سب کچھ ختم ہو جائے گا.
ہر چیز گڑبڑ ہوتی چلی جائے گی، اب اسے پھینک دو دوسرا لاؤ۔ یہ ہوتا ہے پرانی برن آؤٹ مشین۔ نئی کا تو جب ڈائگنوسس ہو گئی کہ کس پردے میں ڈیفیکٹ ہے اسے چینج کر دیا، وہ پھر پہلے جیسی نہیں ہو گئی، بالکل نہیں، ذرا سا بھی فرق نہیں ہے، نیا پردہ اگر اس میں واپس اس جگہ ڈال دیا۔ اگر یہ صرف مشین تھی، یہ باڈی، وہ لڑکا جس کو کہا ڈاکٹر نے کہ ہم آدھے گھنٹے پہلے لاتے تو آپریشن کر کے کلاٹ نکال دیتے، تو ڈائگنوز کر لیا نا۔ یہ تو اپنی پرائم میں تھی، بہترین حالت کے اندر مشین تھی، اگر مشین ہے تو 17-18 سال کی عمر میں بالکل ایسی کہ جو سب سے زیادہ انرجی والی، تو اس کا آپریشن اب کر دو۔ وہ تم نے ڈائگنوز کر لیا تھا نا کس کی وجہ سے یہ رکی مشین، اسے نکال دو، ایکسٹرا ایک چیز گھس گئی تھی اندر، نکل گئی۔ اب وہ بالکل ویسی ہے، آرٹیفیشل پیسیفائر آتے ہیں، ہارٹ بیٹ اسٹارٹ کر دو اس کی، چلتا کر دو اس کی، مشین ہی تو تھی۔ دنیا میں جو کوئی جس کی سانسیں رک گئی یا جس کی زندگی ختم ہو گئی وہ واپس نہیں آئے گا، یہ وہ بھی جانتے نہیں آ سکتا، پھر بھی مشین ہی ہے خالی۔ کچھ اور تھا اس میں سے جو کم ہو گیا، کوئی اور وجود تھا جو نکل گیا، وہ نہیں آئے گا واپس۔ اگر یہ خالی جسم ہوتا، یہ باڈی ہوتی، وہ اس وجود کو نہیں مانتے، اس لیے کہ دیکھا نہیں۔ یہ سائنٹسٹ بھی یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم یا تو دیکھ لیں، دیکھ نہیں لیں، نہیں دیکھا، لیکن اپنی لیب میں تجربہ کر لیں، چاہے لیب میں تجربہ کر لیں، چاہے آسمان میں یونیورس میں اس کا ایکسپیریمنٹ کر لیں۔ اور وہ ایکسپیریمنٹ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا نہیں کہ کسی سائنٹسٹ نے کبھی دعویٰ کر دیا کہ صاحب ہم نے کیا تھا، وہ ایسا ہونا چاہیے تجربہ جو ریپیٹیبل ہو، کہ دوسرے بھی کر لیں، پھر تجربہ چیک کر لیں انہی حالات کو، چاہے وہ لیب میں ہو، چاہے کائنات ہو، یونیورس میں ہو، وہ تجربہ ریپیٹ بھی کیا جا سکے، دوسرے بھی کر سکیں، تب وہ کہتے ہیں ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ یہ بہت طے شدہ اصول ہے سائنس کا، کہ اس کے بغیر انکار نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں ابھی نہیں مانیں گے، ثابت نہیں ہوا۔ اس یونیورس کے بارے میں بڑی تھیوریز بنائی انہوں نے۔ ایک تقریباً 1 صدی سے سب سے پاپولر یا سب سے مقبول جو تھیوری چلی آ رہی تھی وہ تھی یہ بگ بینگ تھیوری، نام آپ میں سے زیادہ تر نے اب سنا ہوگا، بگ بینگ تھیوری۔ ایک بالکل ایسی کسی چیز کا تصور کیا ہے انہوں نے، وہ خالی فرضی ہے، سنگولیرٹی اس کا نام رکھا ہے۔ ایک ذرے سے بھی، ذرے کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں، ذرے کو کسی خوربین سے، کسی مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں، تو ذرہ سے زیادہ کے نیچے کا بہت اتنی ایسی چیز موہوم سی، اتنی کہ اس کو کسی چیز سے دیکھا نہیں جا سکے، اتنی باریک، اتنی چھوٹی، جو سب سے پہلے جو کچھ تھی اس کا نام انہوں نے رکھا سنگولیرٹی۔ وہاں سے شروع ہوئی یونیورس و کائنات، سنگولیرٹی تھی۔ کیسے ہو گئی شروع؟ اچھا تھی سنگولیرٹی کوئی چیز اور خود سے تھی، وہاں سے شروع ہو گئی۔ شروع کیسے ہو گئی یہ اتنی بڑی یونیورس؟ تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ بھی سائنس ہی کہتی ہے کہ کوئی چیز پڑی رہے گی جب تک کوئی دھکا نہ لگے، کوئی فورس باہر سے کام نہ کرے، خود سے نہیں، ایسے منہ میں شروع ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب کچھ ہونا چاہیے تھا، تو پھر 2 نام اور رکھے انہوں نے، ایک ڈارک میٹر، ایک ڈارک انرجی، یہ نام رکھے انہوں نے۔ ڈارک کا مطلب ویسے تو کالا یا اندھیرا ہوتا ہے، لیکن یہ ڈارک اس لیے رکھا کہ انہیں پتہ نہیں، کہیں ملا نہیں آج تک، کہ جتنا میٹر، جتنا مادہ اس پوری کائنات میں ہے وہ تو بڑا تھوڑا سا ہے، اس سے بہت زیادہ وہ ہے جو ابھی تک دیکھا نہیں گیا ہے، وہ ہے پوری یونیورس میں۔ ایسی انرجی جتنی ہمیں معلوم ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ ہے، جس کو کبھی کہیں کسی جگہ دیکھا نہیں گیا، یا سمجھا نہیں گیا، یا استعمال نہیں کیا گیا، یا کمپریہنشن میں نہیں آئی ہے وہ، اس کا نام رکھا ڈارک انرجی۔ یہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی تھے، انہوں نے شروع کر دیا، اور وہ سنگولیرٹی آگے پھیلتی چلی گئی ان کی وجہ سے۔ اب یہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی نہ تو انہوں نے کسی لیب میں دیکھی، نہ اس سنگولیرٹی کو کسی لیبورٹری میں دیکھا، نہ انہوں نے کائنات میں دیکھا، کسی سائنٹسٹ نے نہیں دیکھا، یونیورس میں بھی نہیں دیکھا، کسی ایک نے ہی نہیں دیکھا، دوسرا کون سا اپنا تجربہ ریپیٹ کرے گا؟ یہ بنا لیا انہوں نے کہ ایسے ہوا شروع سب کچھ اور پھیل گیا۔ تو بالکل فرضی تصور سارا لے کر اس سے یہ پوری کائنات پھیلا رہے ہیں۔ ابھی قریب کے دور کا جو سب سے بڑا سائنٹسٹ تھا اسٹیفن ہاکنس، آخری انٹرویو میں، زندگی کا آخری انٹرویو تھا، اس میں اس سے سوال کیا گیا کہ واٹ واز بیفور بگ بینگ، یہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ انہوں نے کہا نتھنگ، کچھ نہیں، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ تو یہ ہے بالکل ایک دیوالیہ پن،
اس درجے کا اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور کہتے ہمیشہ یہ چلے آئے کہ ہر چیز سے پہلے کچھ ہوتا ہے جس سے وہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر کوئی چیز اگر فرض کیجئے بگ بینگ سے پہلے کچھ نہیں تھا، جو کچھ بھی تھا یا سنگولیرٹی جسے کہا گیا اسی کو مان لیجئے کہ وہ تھی، بس اتنے سے ماننے میں جسے نہیں دیکھا، جسے کسی لیبوریٹری میں بھی کہیں کسی آلے میں نہیں پکڑا، جسے یونیورس اور کائنات میں بھی ان کے کسی انسٹرومنٹ نے نہیں پکڑا، وہ تھی بالکل شروع میں کبھی خربوں سال پہلے، جس سے یہ سب کچھ پھیلا، ساری کائناتیں پھیلی، تو وہ تھی جب، اور یہ تصور ہے خالی، کسی جگہ کسی تجربے میں نہیں ہے، اسے تو مانتے ہیں۔ اچھا تھیوری میں مانتے ہیں، چلو تو تھیوری میں خدا کو مان لیں کہ وہ بھی ہے، اسے نہیں مانیں گے۔ جسے دنیا کا ایک بڑا حصہ ہمیشہ سے مانتا چلا آ رہا ہے اس کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اس کا تجربہ نہیں کیا۔ یہ خود سے موجود ہے، خدا خود سے نہیں ہو سکتا۔ وہ جو سب کچھ مینج کیے ہوئے وہ ہے، اس نے اس سنگولیرٹی کو موجود کر دیا۔ ابھی تھیوری ہے وہ، لیکن اس کو آپ وہاں سے بھی تو چلا سکتے ہیں نا، اسے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا وجود آتا ہے کیوں کے سوال سے، کیوں ہے، کوئی مقصد ہونا چاہیے نا، کیوں پر جاتے نہیں۔ اس کے پیچھے اور دیکھیں گے سنگولیرٹی بھی کیوں تھی، کیسے تھی، کہاں سے آئی تھی۔ جو نام رکھ لیا انہوں نے بھی پتہ نہیں کہ یہ سنگولیرٹی تھی اور ڈارک میٹر تھا، اور اب پھر اور نئی تھیوری آئی، انہوں نے کہا آج تک جو کچھ بھی ہم یونیورس کے بارے میں سوچ رہے تھے وہ سب ایسا لگ رہا ہے جیسے غلط تھا، اب نئے سرے سے شروع کریں گے سمجھنا۔ اتنی ترقی کرنے کے بعد، اتنا آگے بڑھنے کے بعد، اتنے بچوں کو پڑھانے کے بعد کہہ رہے ہیں اب نئے سرے سے غور شروع کریں گے، یہ سب شاید غلط تھا جو آج تک سوچا تھا۔ گیلیکسی، یہ کہکشاں، اس کو مانتے تھے فلیٹ ہے، اب کہہ رہے ہیں فلیٹ نہیں ہے، یہ پوری یونیورس ہی گول اسفیریکل ہے۔ یہ قرآن نے تو کب کہا تھا کل فی فلک یسبحون، کچھ بھی ایسا نہیں ہے اس یونیورس کے اندر جو اپنے اپنے مدار کے اندر اپنے اپنے آربٹ میں گردش نہیں کر رہا ہو، سب یہ سب اپنے اپنے مدار میں، اسٹیشنری بھی نہیں، رکے ہوئے بھی نہیں ہیں، اور گردش کر رہے ہیں کا مطلب یہ کہ گول راؤنڈ ان کا آربٹ ہے۔ تو یہ تو جب قرآن نے بات کہی تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسفیریکل نکل رہی ہے، ابھی تک کہ جو ہماری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں گول، یہ فلیٹ ہم سمجھ رہے تھے آج تک، اور اس یونیورس کے بارے میں جتنے ہمارے تصورات تھے سب ٹوٹ گئے، ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب پھر شروع کریں گے کہیں سے، وہ شروع میں کچھ سپوز کریں گے، پہلے سائنس ایسی کرتی ہے، کچھ تصور کرتی ہے، اس پر آگے بڑھتی ہے، اس پہ کچھ تجربے کرتی ہے، اگر وہ تجربے رزلٹ سے میچ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ورنہ کہتے ہیں پھر سے چلیں گے شروع سے۔ ارے وہاں سے کیوں نہیں چلتے بھائی؟ جو اسے نہیں مانتے نا خدا کو نہیں مانتے، سپوز کرتے ہو نا تو سپوز ہی خدا کو بھی کر لو۔ یہ تھیوری بناتے ہو نا، ایک تھیوری یہ بھی بنا لو کہ وہ ایسی ذات بھی ہے جو سب کچھ کر رہی ہے، تو سب سے مٹ جائے گا، سب سمجھ میں آ جائے گا، کچھ بھی تو نہیں بچے گا۔ ایک بدھ مت کے اچھے ماننے والے، اچھے قابل آدمی، یہی اسی شہر کے تھے، پرانی بات ہے، ایک بار بیٹھے میرے ساتھ میں بحث کر رہے تھے ایک جگہ، میں بھی تھا وہاں پر، اور بہت سے مذہب کے لوگ بیٹھے تھے، خدا کے وجود پر بحث ہو رہی تھی۔ اس میں ہوا یہ کہ جو بدھ مت والے تھے، جین مت، وہ تو ہوئے ایک طرف، باقی عیسائی اور ہندو اور مسلمان اور دوسرے کئی مذہب، سکھ، یہ سب ایک طرف ہو گئے، اس لیے کہ یہ سب خدا کو مانتے ہیں، اور نہیں ماننے والے وہ دو تھے، بدھ اور جین، یہ ایک طرف ہو گئے، اس کے وجود پہ بحث چل رہی تھی۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے، چاہے آپس میں جتنا لڑتے ہوں، چاہے جتنے اختلاف ہوں، لیکن جس چیز پہ مشترک کامن ہوتے ہیں وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب اکٹھے ہو گئے اس بات پہ، اس لیے کہ یہ سب مانتے تھے، اب یہ ان کو سب مل کر ہرانا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی دلیلیں دے رہے ہیں۔ بہت دیر خوب زوردار بحثیں ہوتی رہی، کوئی بات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی، نہ انہوں نے کچھ مانی نہ انہوں نے مانی، ختم ہو گئی، میں خاموش بیٹھا رہا، میں نے حصہ ہی نہیں لیا۔ مجھ سے کہا بھی کہ آپ کچھ نہیں کہہ رہے، لوگوں کا خیال یہ تھا کہ میرے پاس دلیلیں کچھ زیادہ اسٹرانگ ہیں، یہ سب تقریباً سب لوگ عزت دیتے تھے۔ میں نے کہا نہیں، میں اس میں حصہ نہیں لوں گا بحث میں، بے نتیجہ ختم ہو گئی۔ اس میں جو یہ بدھ مت والے تھے، ان سے میں نے کہا ذرا سی آپ سے بات کرنی ہے، رک جائیے۔ وہ رک گئے اور لوگ چلے گئے، ان کو لا کے بٹھایا، بٹھانے کے بعد میں نے کہا میں ثابت کر سکتا ہوں خدا ہے، تو وہ بگڑ گئے، بولے وہاں بیٹھے تھے تو چپ بیٹھے تھے، اب کہہ رہے ہیں ثابت کر سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا وہاں میں اس لیے چپ بیٹھا تھا کہ وہاں بحث ہو رہی تھی، بحث ہونے میں کوئی مانتا نہیں ہے، اپنی اپنی ایگو آ جاتی ہے، انا آ جاتی ہے۔ ہم تو محبت سے آپس میں
میں کچھ باتیں کہوں گا، میں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس پہ بھی سوال مت کرنا، غلطی سن لینا ایک دن تعلقات کی بنیاد پہ ہی خالی مان لو اتنی بات، بڑے اچھے تعلقات ہیں کہ بحث مت کرو، سن لو، ماننا کچھ بھی مت۔ تو بولے اچھا کہیے، ثابت کریے۔ تو میں نے کہا خدا کی موجودگی کا سب سے بڑی دلیل خدا کا کلام ہے۔ تو پھر بگڑ گئے، بولے ابھی خدا ثابت نہیں ہوا، کلام لے آئے، کلام تو بات کو آئے گا۔ تو میں نے کہا سائنس یہی تو کرتی ہے نا، پہلے کچھ چیزیں سپوز کرتی ہے، فرض کرتی ہے، ابھی پتہ کچھ نہیں، کوئی فنومینن، کوئی عمل ان کو نظر آ رہا ہے تو اس میں کچھ وہ فرض کرتے ہیں، اس پر آگے چلتے ہیں فرض کے اوپر، پھر آگے جانے کے بعد اس سے جو رزلٹ نکل رہے ہیں، اگر ویسے رزلٹ مل جاتے ہیں کہ ایسے ہی چل رہے ہیں یہاں پر یونیورس میں، کائنات میں، تو کہتے ہیں یہ صحیح فرض کیا تھا، اور اگر وہ ٹکراتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں، کچھ اور فرض کریں گے اب۔ ایسے چلتا ہے، اسے ہائپوتھیسس کہتے ہیں، وہ جو فرض کرتے ہیں ہائپوتھیسس بناتے ہیں، پہلے مفروض ہے، آپ فرض کر لیجئے کہ خدا ہے، مانو مت، طریقہ یہی ہے سائنس کا، آپ بھی خالی فرض کر لو۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اج یہ کہہ دیا صاحب میں مان نہیں رہا ہوں، میں نے کہا نہیں، پھر نہیں مان رہے، آپ فرض کر لو۔ اچھا جب فرض کر لیا کہ خدا ہے تو پھر یہ بھی فرض کر لو کہ اس کا کلام بھی ہے، جب ہے تو ہوگا کلام بھی کوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا کلام میں لا رہا ہوں، یہ فرض کر لیا نا یہ کلام ہے، قرآن لیا میں نے، اس میں سے دو ان کے سامنے میں نے مجدے رکھے، ایک وہ رکھا کہ وہاں پر عمان کے ڈیزرٹ کے اندر قوم عاد کے کھنڈرات نکلے کھدائی کے اندر، دنیا میں صرف ایک صحیفہ یا ایک کتاب مذہبی یا ایک اللہ کا کلام ایسا تھا جس میں اس قوم کا ذکر تھا 18 جگہ، بائبل میں کہیں نہیں ہے، باقی چیزوں کو تو کہتے ہیں نا وہاں سے نقل کر لی تھوڑا تھوڑا سا بدل کے، بائبل میں کہیں نہیں، کسی اور جگہ کہیں نہیں تھا، صرف قرآن میں تھا 18 جگہ اس کا ذکر کہ وہ قوم تھی اور کیسے تباہ ہوئی، ان پر اللہ کا عذاب آیا، وہ کھدائی میں وہ نکل آیا پورا شہر، اور وہ شہر بھی ویسے ہی تھا جو نکلا جیسا قرآن نے بتایا تھا، ان کا جو آرکیٹیکچر تھا پورا ارم ذات العماد، وہ پورے ستونوں والا شہر تھا سارا، وہ جو اس میں سے برآمد ہوا لاکھوں ٹن ریت کے نیچے سے، اور پوری دنیا میں وہ ٹی وی پر وہ نیوز آئی اس نام سے، اس وقت کا ٹی وی یہ بلیک اینڈ وائٹ آتا تھا صرف دوردرشن کا، اور کوئی نہیں تھے چینل، تو پوری دنیا کے اندر یہ 1992 کی بات ہے، تو پوری دنیا کے اندر یہ خبر آئی قرآن کے نام سے کہ قرآن میں جس قوم کی خبر ہے وہ نکلی، وہ اس قوم کے کھنڈرات نکلے، اسے مسلمان نہیں کیپٹلائز کر پائے، اس خبر کو پتہ ہی نہیں چلی ان میں سے اکثریت کو تو کہ ایسا بھی ہوا، جنہوں نے آئی انہوں نے سنا، خوش ہوئے، ختم ہو گئی بات۔ ایک تو میں نے ان کے سامنے یہ رکھی، اسے کوئی نہیں جانتا تھا، یہ صرف قرآن، اسے دنیا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، وہ تو جان ہی نہیں سکتے تھے، باقی دنیا کے بڑے بڑے آج کے دور کے ایکسپیڈیشن کرنے والے اور آرکیولوجسٹ اور دوسرے اور جتنے بھی ہیں آثار قدیمہ والے، ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا اب تک، قرآن کہہ رہا تھا اور بڑے اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا تھا، تو جس نے ان کو تباہ کیا یہ بتایا کیوں تباہ ہوئے، کیا قصور تھے، کیوں تباہ کیا، جس نے تباہ کیا اس نے یہ بتایا تباہ کیسے کیا، ہم نے سب ریت کے نیچے ان کو دبا دیا، وہ نکل آئے ریت کے نیچے سے، تم نے نکالا ریت کے نیچے سے، ان پر ریت کی آندھی بھیج دی۔ تو جس نے پیدا کیا تھا، جس نے ختم کیا تھا، جس طریقے سے ختم کیا تھا، اس نے تفصیلات بتائی تھی، اور ایک جگہ نہیں بتائی تھی، پورے یقین کے ساتھ بتائی تھی، کوئی شبہ نہیں تھا، تم نے اب معلوم کیا۔ یہ دلیل ہے کہ یہ ان کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا، ان کو تو کہیں سے آئی خبر، جس نے ان کو خبر دی اسے ہم خدا کہتے ہیں، وہ اس کے رسول تھے۔ پھر ایک میں نے اور دی دلیل، یہاں نہیں بیان کر رہا میں، دو دلیلیں دی انہیں، اور اچھا بڑے محبت سے اچھے انداز میں بات ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ یہ ہمارے ہاں بھی وہاں پر قرآن ہے اور ہم نے پڑھا، 2 دفعہ پڑھا ہے قرآن، یہ آپ جیسے بتا رہے ہیں اس طرح کا کوئی دوسرا بھی ترجمہ ہے جس میں ایسے ایکسپلینیشن مل جائیں؟ تو میں نے کہا بہرحال یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ سب سے پرانا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب میں ان سے بات کر رہا تھا، سب سے پرانا ہمارا ترجمہ یا تفسیر 50 سال پرانی ہے، یہاں تو ہر منٹ کے اوپر سائنس بدل رہی ہے، وہ آ رہی ہے ڈسکوریز، اور ہماری تفسیر سب سے پرانی 50 سال پرانی، اس لیے نہیں ہے، الگ الگ بعض کتابوں میں بعض چیزیں آپ کو مل جائیں گی، یہ بدقسمتی ہے۔ میں امپریس بہت ہوئے، اور کوئی جواب بھی نہیں تھا، کوئی تک کے اندازے سے کوئی ایسا لکھ نہیں سکتا تھا، دنیا میں کسی کو معلوم نہیں تھا، اور وہ چیز ویسے ہی نکل کر آئی۔ تو میں نے کہا کہ اب بتائیے کہ یہ
کہنے لگے ایسے اگر کہا جائے گا تو لوگوں کو ماننا ہوگا۔ میں نے کہا آپ نے بھی مانا نہیں مانا یہ بتاؤ؟ تو بولے یہ تو ہر ایک کو ماننا پڑ جائے گا۔ تو میں نے کہا تم نے مانا نہیں مانا؟ 3 دفعہ انہوں نے کہا، تینوں دفعہ کہنے لگے میں نے بھی مانا لیکن وہاں بھیڑ میں نہیں مانوں گا سب کے سامنے۔ اس کے بعد بہرحال وہ بہت قریب آئے، بہت کچھ ہوا، بحث میں نہیں مانوں گا، بات تو آ رہی ہے سمجھ میں، ٹھیک ہے بالکل۔ تو بات یہ ہے کہ ہم پہلے سپوز کرتے ہیں، کچھ فرض کرتے ہیں، وہ مفروض ہے تو فرض کر لو خدا ہے، اسے خالی فرض کر لو کہ اللہ کا، اس کے بعد آؤ چلو دیکھو اس سے نتائج نکالتے ہیں۔ وہ نتائج ایسے ہی مل رہے ہیں، نہیں مل رہے ہیں کائنات کے اندر، جیسے یہ قرآن سے ہم نتیجے نکالیں اور اس سے ملائیں تو پھر اسے ماننا پڑے گا کہ یہ ہے اور پھر خدا بھی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے خدا کی موجودگی کی اپنی جگہ۔ یہ تو بات رہی اپنی جگہ، لیکن اس سے پھر اور آگے جانے کے بعد وہاں کیوں کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیسے ہوا یہ، اس پر سارا غور ہے۔ کیوں ہوا، کیوں کے پیچھے ایک مقصد آتا ہے، انسان کیوں ہے یہاں پر، کس وجہ سے ہے۔ تو بڑی عجیب بات ہو گئی کہ ہے دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو کوئی کرتا ہو جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بنا مقصد کے نہیں ہوتا۔ لیکن یہ انسان نے جو کچھ بھی انوینٹ کیا یا ایجاد کیا یا ڈسکور کیا، اس میں تو کچھ بھی ایسا نہیں جو بغیر کسی مقصد کے تھا۔ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں کسی مقصد کے ساتھ میں ہوتا ہے، بچی کے رشتہ طے کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، بہت سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کون سے اسکول میں بھیجا جائے گا، کوئی نیا کورس جوائن کرتے ہیں کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی ہنر سیکھنا شروع کرتے ہیں کوئی مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے کوئی کچھ کرتا ہی نہیں۔ پاگل ہوتے ہیں جو بنا مقصد کے، وہ ان میں سمجھ نہیں ہوتی، وہ بیچارے سمجھ سے معذور ہوتے ہیں، وہ پاگل ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں بنا مقصد ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یہاں پرپس ہوتا ہے، اور یہ اتنا بڑا نظام جو چل رہا ہے، اس نظام کے اندر جہاں ہر چیز جس کے بارے میں کہا قانون نہیں بدلتے، تو وہ قانون سے چل رہی ہے ہر چیز، اور وہ قانون کبھی بدلا نہیں۔ یہ ہماری بڑی رحمت ہے کہ نہیں بدلا، ورنہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر یہ جاڑے چل رہے ہیں، اس جاڑے کے بعد جیسے ہی فروری آئے اور فروری کے بعد پھر وہ دسمبر جیسی ٹھنڈ پور 3 مہینے کی شروع ہو جائے، نہیں ہوگا۔ وہ تو زمین اس جگہ آ گئی جہاں ہلکے ہلکے گرم ہوتی چلی جائے گی، سورج کی گرمی اس سے زیادہ آتی چلی جائے گی، اپنے وہ فاصلہ بھی معلوم ہے، اس کا آربٹ بھی معلوم ہے، تو معلوم ہے کہ گرمیاں آئیں گی اس کے بعد جب ختم ہوگا۔ تو یہ معلوم ہونا یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ گرمیوں کے پھل ہی نہیں پکیں گے، وہ آئیں گے نہیں سرے سے سامنے، لوگ چیخ چیخ کے پاگل ہو جائیں گے۔ یہ قانون ہے اللہ کا، ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے تو ہمیں یقین بھی ہے کہ یہ ایسے ہی ہوگا۔ کسان محنت کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی فصل بو دیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اگر صحیح اس نے محنت کی ہے اور صحیح اس کی زمین کی تیاری کی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب اس میں گیہوں نکلے گا، اسے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی زہریلا پھل نکل آئے گا، تو وہ تو ہارٹ فیل ہو جاتے سب کے کہ اب پتہ نہیں کیا نکلے گا، بہت ہوتی ہے۔ یہ قانون ہے اور یہ قانون کبھی بدلے گا نہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس قانون کا نہیں بدلنا۔ تو یہاں پر ایک قانون رکھ دیا، کس نے رکھ دیا؟ کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی مقصد ہوگا، اس مقصد پر کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اسے سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین میں جگہ جگہ اپنی آیات پھیلا دی، چاروں طرف، آسمان میں بھی اپنی آیات پھیلا دی۔ ابھی زیادہ تر لوگ تو آیت اسی کو سمجھتے ہیں نا، قرآن شریف میں آیتیں کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، پڑھ کر نکل جاتے ہیں، عربی میں پڑھتے ہیں، بڑی تعداد تو یہ کرتی ہے عربی میں پڑھا گزر گئی، اب یہ کچھ نہیں معلوم آیت کیا تھی، یہ تو بس سورہ رعد کی یہ آیت نمبر 15 تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ آیت پڑھ لی تھی۔ اس طرح سے پڑھ لینے کو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہماری آیتوں پہ سے ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ اور پھر آیتیں جو ہیں، یہ آیتیں صرف یہاں نہیں ہیں الفاظ کی شکل میں، یہ آیتیں یونیورس و کائنات میں بھی ہیں، یہ آیتیں ہمارے اپنے اندر بھی ہیں، چاروں طرف قرآن نے یہ کہا۔ اس کو تو سمجھتے ہی نہیں لوگ کہ یہ آیات چاروں طرف پھیلی ہوئی۔ قرآن نے کہا کہ یہ آیتیں عقل والوں کے لیے، عقل استعمال قرآن تمہیں دی ہے، تو پھر وہ آیتیں تمہیں نظر بھی آئیں گی، ان آیتوں کو تم تلاوت بھی کر سکو گے، پھر اس کا بڑا اجر ملے گا۔ وہ اجر ملے گا اس دنیا پہ حکومت، اس دنیا کی ترقی، اس دنیا میں تمہارا آگے آنا، بڑھ جانا، دوسروں کا تم سے پیچھے ہو جانا، اس کا یہ اجر بھی ملے گا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آسمانوں اور زمین کی کریشن میں اور دن اور رات میں جو چینجز ہیں یا ڈفرینسز ہیں، ان کے اندر لازماً اللہ کی آیات ہیں، ان سب کے اندر، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، سب جگہ چاروں طرف بکھری ہوئی اللہ کی آیات ہیں۔ لیکن جو عقل استعمال کریں گے ان کے لیے ہے، اور جو عقل استعمال نہیں کریں گے ان کے لیے تو اس قرآن میں بھی آیتیں نہیں، گزر جاتے ہیں۔ تو
قرآن نے کہا وَقَيِّم مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی آیتیں آسمانوں اور زمین میں بکھری پڑی ہیں چاروں طرف، یمرون علیہا، اس پہ سے چلتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اس کے پاس سے ایسے نکل جاتے، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کنی کاٹ کے نکلتے ہیں، طرح بچ کر نکل کے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن نے کہا اس کا عذاب ہوگا، اس کی سزا ملے گی۔ ہماری آیتوں پہ یہ تو تکبر ہو گیا نا۔ آپ کے کوئی دوست ہوں، یہ کھڑے ہیں، انہوں نے کیا السلام علیکم ملے بڑے مسکرا کر، آپ نے منہ بنایا ادھر کیا، وہ ایسے چلے گئے، وہ جانتے دیکھا بھی تھا، آئندہ بات کریں گے آپ سے کبھی؟ یہ دماغ خراب ہے اس کا کچھ؟ تو یہ تو برابر والے کے ساتھ میں اللہ کی آیتوں کو دیکھتے ہیں، بچ کر نکل جاتے ہیں۔ یہ بچ کر نکل جانا تو بہت بڑا آفنس ہو گیا، یعنی کسی خاطر میں نہیں لائے آپ۔ جس نے آیتیں رکھی تھی آپ کے لیے اس لیے رکھی تھی، غور کریں، بہت جگہ قرآن شریف میں بھرا ہوا ہے، کوئی پروسیس کوئی چیز بیان کیا، ان فی ذالک الآیہ، اس میں اللہ کی ایک آیت تھی، ان فی ذالک الآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں ایک آیت تھی ان لوگوں کے لیے، ذرا غور کرتے، ان کے لیے ایک آیت تھی اس کے اندر، اس چیز میں اللہ کی آیتیں تھیں، ذرا عقل استعمال کرتے، لقوم یعقلون، ذرا عقل استعمال کرتے تو بہت سی آیتیں تھیں فلاں چیز میں۔ کہا آسمان سے پانی برستا ہے، یہ آسمان سے پانی جو برستا ہے اور پھر اس سے تم پیتے بھی ہو، اور پینے کے بعد پھر تمہاری کھیتی بھی اگتی ہے، اس کھیتی کے اندر تمہاری کھیتی بھی ہوتی ہے، طرح طرح کے پھل بھی ہوتے ہیں، کہیں انگور ہوتا ہے، کہیں اس کے اندر زیتون ہوتا ہے، کہیں کھجور ہوتی ہے، طرح طرح کی الگ الگ رنگوں کے ہوتے ہیں، الگ الگ مزے کے ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا اس میں بھی اللہ کی آیتیں۔ اب اس میں اللہ کی آیتیں کدھر ہیں؟ یہ بھی آپ نے پڑھ لیا، خالی پڑھتے ہوئے چلے گئے کہ اس میں اللہ کی آیتیں ہیں، اور پڑھ کے نکل گئے آگے۔ یہ ہے یمرون علیہا، یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں جو قرآن میں ایمان رکھنے کی بات کرتے ہیں، جو قرآن کو اللہ کا کلام ہی نہیں مانتے، ان کی ذکر تھوڑی ہے۔ وَقَيِّم مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں کتنی اللہ کی آیات چاروں طرف بکھری میں، یمرون علیہا، اس پہ سے گزر جاتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، ایسے جیسے منہ پھیر کر گزر رہے ہوں، ایسے گزر کے جاتے ہیں۔ تو پھر سزا ملے گی اللہ کی طرف سے کہ اللہ کو کسی گنتی میں نہیں سمجھا، کسی خاطر میں نہیں لائے۔ کیا تھیں آیتیں اس کے اندر؟ اور آیت اسے کہتے ہیں کہ جو صرف اللہ کر سکے دوسرا نہیں کر سکے، ایسا قانون، ایسی چیز جو صرف اللہ کے کنٹرول میں، دوسرا اس قانون کو ڈسکور کر لے تو پھر اس کا استعمال کر لے، لیکن وہ اس کو بدل نہیں سکتا، اور نہ وہ ویسا بنا سکتا ہے، اس نے رکھا ہے۔ اس کو جب معلوم کر لے تو اس کے لیے رحمت ہے، جس آیت پہ غور کر لیں وہ آپ کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ الفاظ کی شکل میں قرآن میں ہو، چاہے وہ یہ آیات جو جس قرآن نے کہا بکھری ہوئی چاروں طرف ہو، چاہے وہ شکل میں، وہ آپ کے لیے رحمت ہے جب انہیں معلوم کر لیں اور غور کر لیں، اس قانون کا، ان آیات کا استعمال کر لیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی سنوار لیں گے۔ اور جب معلوم ہی نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ خالی پڑھتے ہوئے نکل گئے، ایسے دیکھتے ہوئے نکل گئے، اسے آیت سمجھے ہی نہیں سرے سے۔ بات تو صرف اتنی ہو رہی ہے، پانی برستا ہے، یہ پانی کیسے برستا ہے؟ قرآن نے تو پورے واٹر سائیکل کی بات کی ہے، تو بہت لمبا ہو جائے گا، خالی اس ایک پہ بھی خطبہ پورا نہیں ہوگا، میں اس پورے تفصیل کی بات کروں۔ لیکن دیکھ، جیسے ایک واٹر سائیکل آپ جانے کے بعد دیکھیں، پڑھیں، جیسے سائنس بتاتی ہے ویسے ہی ان بیچ بیچ کے اسٹیپس کا قرآن نے اشارہ کیا کہ کیسے ہوائیں ہی جو ہیں وہ سمندر سے لے کر جاتی ہیں۔ کیا بات ہے کہ جب سے اس زمین پہ اللہ نے پانی رکھا ہے تب سے لے کے آج تک اس میں سے ایک قطرہ پانی کم نہیں ہوا ہے، نہ ایک قطرہ پانی بڑھا ہے، اتنا ہی ہے۔ لوگ آتے جا رہے ہیں، لوگ پیتے ہیں، ایک پورا سائیکل ہے، نکلتا ہے پانی، جاتا ہے، ان کی باڈی ختم ہو جاتی ہے، ان کا واٹر بھی جو ہے وہ جتنا تھا باڈی کے اندر وہ بھی واپس زمین کے اندر جاتا ہے، زمین میں پانی ہے، پانی اوپر سے آتا ہے، وہ پانی جو ہے وہ بہتا ہوا سمندر میں جاتا ہے، وہاں سے پھر اوپر جاتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر اسٹور ہوتا ہے، وہاں سے تھوڑا تھوڑا سا کر کے اتارا جاتا ہے۔ اگر وہ سارا اتار دیا جائے پینے کا پانی کا اصلی اسٹوریج تو پہاڑوں کے اوپر ہے، وہ چوٹیوں پہ رکھا ہوا ہے، اس میں سے تھوڑا تھوڑا سا کر کے جو ہے وہ نازل کیا جاتا ہے اور زمین والوں کے لیے بھیجا جاتا ہے، کچھ ڈائریکٹ اتار دیا جاتا ہے۔ یہ پورا ایک سائیکل ہے، یہاں پر ایک قطرہ نہ بڑھائے نہ گھٹائے، جتنا جب یہ زمین اچھا رکھا گیا تھا، سورج کی گرمی سے اڑ جاتا نا، تو پہلے زمین کو پروٹیکٹ کیا چاروں طرف سے، اس پہ بہت سی لیئرز بنائی، اور کہا والسماء ذات الرجع، ہم نے ایسی لیئر اوپر بنا دی جہاں سے ہر چیز جا کے لوٹ آئے گی واپس، اب جا ہی نہیں سکتا اسے کراس کر کے اوپر، وہاں سے واپس بھیج دیا جائے گا جتنا اوپر جاتا ہے، تو پھر وہ بادل فارم ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا اپنا پروسیس ہے
کہ اس سے پھر وہ پانی نیچے آ جاتا ہے. یہ ایک پورا سائیکل ہے کہ تم نے کبھی غور کیا تمہارے پینے کے لیے کتنا انتظام کیا ہم نے کہ تمہیں مل سکے؟ وہی زیادہ ہو جائے سب بہہ جاؤ گے. ایک خاص مقدار میں تمہارے لیے اتار دیا, وہاں سے اتارتے رہتے ہیں, پھر وہیں پہ اسٹور کر دیتے ہیں اور اوپر لے جا کر. تو کبھی اس پر غور کیا؟ یہ اللہ کی آیت ہے, اس کے اندر یہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اللہ کا قانون تھا جس سے یہ ہو رہا تھا, یہ کسی اور کے بس کی چیز نہیں تھی. اس میں اللہ کی آیت ہے. اس آیت کا مطالعہ کرو, بہت بڑے ایکسپرٹ بن جاؤ گے. اس آیت کا مطالعہ کرو, تمہاری زندگی میں بڑی رحمتیں آ جائیں گی. اور پھر اس سے کھیتیاں ہوئیں, کیسی چیزیں ہیں, کبھی اس پہ غور بھی نہیں کیا کتنے خوبصورت رنگ ہیں آپ کی سبزیوں کے. سبزیاں سب ہری ہری تھوڑی, ترکاریاں. بیگن کتنا خوبصورت ہے, نہیں لگتا ہوگا کسی کو, غور کرو تو بڑا خوبصورت ہے. بالکل ایک یونیک کلر ہے, الگ, ساری سبزیوں سے الگ. ایک چقندر کو دیکھو, باقی سب سبزیوں سے بالکل ایک الگ یونیک کلر ہے. اس میں ایسا کلر کیوں آ گیا؟ اس کے اندر یہ بیگنی کیوں آ گیا؟ ہر چیز, ہر پتے سارے ہرے چل رہے ہیں, اس میں ہرے کیوں نہیں ہوئے تھے یہ؟ پھر وہ جو ہرے ہیں وہ بھی اور یہ بھی, ان سب کی ہر ایک کی تاثیر الگ ہے, ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہے. مختلف الوان, یہ سب کو بالکل ڈفرینٹ ذائقے کا اور رنگوں کا بنا دیا ہم نے. اس میں بھی اللہ کی آیات ہے. یہ کیسے ہو گئی, کیوں ہو گئی؟ آپ پہاڑوں کی طرف نظر ڈالو, تمہیں الگ الگ رنگوں کے نظر آئیں گے. اب اس میں بڑی رحمت ہوگی تمہارے لیے کہ تم یہ معلوم کرو کہ یہ ہو کیسے گئے. ایک ہی زمین جو ہے وہ اگا رہی ہے, دوسری زمین کا ٹیسٹ کچھ اور ہے, تاثیر کچھ اور ہو رہی ہے. اسی بیج کو لے جا کر اگر بو دیں, یہ اس نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا. ان سب میں اللہ کی آیات ہیں. تم ان آیات میں سے گزر جاتے ہو. اچھا نہیں گزر, میں تو اسے جانے دیں. اتنے پروسیس آپ فرض کریے نہیں معلوم کر پائے ہر چیز کے اتنے پروسیس ہیں کہ ایک چیز کو پھر یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا اگر اس کی تفصیل کے اندر چلے جائیں پورے. تو لیکن پھر اس کے بعد بھی غور کرنے کی باتیں, اور کیوں کیا جائے خاص طور سے آیتوں پہ غور, یہ ہے اصل بات. یہ زندگی سمجھ جائے گی. ایک بات, کبھی پہاڑ کی چوٹی پہ جائیے, کبھی جاتے ہیں آپ پہاڑوں پہ, تو کہیں نینی تال جاتے ہیں نا, تو لیک کے آس پاس گھومتے ہیں, بوٹنگ کر لیتے ہیں, پھر بڑا خوبصورت ہے, واپس آ جاتے ہیں. کسی ریسٹوراں وغیرہ میں جگہ جگہ کھا پی کے کسی چوٹی پہ اکیلے جا کے بیٹھ جائیے, اور بیٹھنے کے بعد دیکھیے 1-8 گھنٹے خالی چاروں طرف, اکیلے بالکل تنہا. اب کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوگا نا. پھر جو سین نظر آئے اس کے بارے میں غور کیجیے کہ کیا اللہ کی قدرت ہے, کیسے پہاڑ ہیں, کیسے فارم ہوئے. یہ ادھر سارے کے پہاڑ جو ہیں وہ بالکل ننگے ہیں, ادھر کے جتنے پہاڑ ہیں ان کے اوپر سارے بڑے بڑے سارے پیڑ لگے ہوئے ہیں. اور یہ پانی جو یہاں پر, یہ کتنا حسین لگ رہا ہے دور تک, اسے دیکھتے چلے جائیے جہاں تک نظر جائے. یہ نظر جو ہے کسی کی عظمت جو ہے پھر اس کا احساس دلاتی ہے کہ یہ سب خود سے نہیں ہوا تھا. اس نظر سے سائنٹسٹ اپنے وہ خود سے دیکھتا ہے, اور دیکھنے کے بعد چیزوں کو الگ الگ کرتا ہے. کبھی سوچا ہی نہیں اس نے کہ یہ سب کیوں ہے. اصل بات تو یہ کہ اس نے اللہ کا ہے, یہ اللہ کی آیات ہے نا. جب یہ آیات پہ غور کریں گے, پہلی چیز یہ ہوگی کہ یہ آیات کس کی ہیں, اللہ کی آیات ہیں. تو اس کی عظمت کا احساس آتا ہے دل میں, یہ ہے اللہ اکبر. ایسی تھوڑی دن رات کہتے ہیں ابھی تکبیر اللہ اکبر سن لیا آپ نے, دل میں کوئی احساس نہیں آتا, زبان سے چل رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. خالی صرف ایک اونچائی کے اوپر بیٹھ جائیں, دور تک دیکھیں. یار ریگستان کے اندر کھڑا ہو جائے اور دور تک اس ریت کو دیکھیں جہاں پر میلوں نہیں سینکڑوں میل تک صرف ایک ہی منظر ہے. دور تک آپ بائنوکولر اٹھا لیجیے تو بھی ریت ہی دور تک نظر آئے گی. اسی کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے کہ یہ کیا اللہ کی قدرت ہے. وہ ہو چاہے سمندر ہو, اس کے اندر چلے جائیں تو کیا کیا چیزیں ہیں حیرت انگیز جو معلوم ہوتی چلی جا رہی ہیں. کتنے کلر کی, کتنی عجیب و غریب, کتنی خوبصورت, کتنی طرح کی الگ الگ. کوئی ایک مچھلی وہ شوک مارتی ایسے کرنٹ مار دیتی ہے, تو طرح طرح کی کیسی کیسی چیزیں جو اللہ نے رکھی ہیں اس کے اندر. یہ سب اتنی ڈفرینٹ کیسے ہو گئی؟ ان کا سب کا ایک بیلنس بنا ہوا ہے, ایک توازن ہے سب کا. اس پر غور کرنا شروع کریں گے, اللہ کی عظمت کا تصور آئے گا. یہ ہے اللہ کی آیات پہ غور کرنے سے آپ اللہ اکبر کے معنی سمجھ سکیں گے جو اندر بیٹھے گا, اور اس کے جو فائدے اٹھائیں گے, جس کو معلوم کر لیں گے, وہ اپنی جگہ جو دنیا کے اندر آپ کے کام آئیں گی چیزیں. جتنا چیز کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے اتنا اسے صحیح طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں. معلوم نہیں ہوتا ایسی جس چیز کے بارے میں معلوم نہیں, آپ نے کھا لیا, معلوم نہیں اس وقت آپ کے کھانے کی تھی یا نہیں تھی کہ نقصان پہنچ گیا. جب معلومات ہوتی ہے تو پھر اس کو ہم ویسے استعمال کرتے ہیں جس چیز سے ہمارا فائدہ ہو. یہ سب اللہ کی آیات چاروں طرف. یہ خالی اس میں ہی تھوڑی ہے, انسان کی نفسیات کے اندر. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی آیات میں سے ہے یہ اللہ کی آیات میں سے ہے کہ تمہاری, یہ بھی آیت ہے کہ تم میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے. تم میں سے نہیں بناتے تو
ایک انسان ایک کبوتر، اچھا کبوتر چھوٹا گیا اس انسان کے برابر کوئی جانور، ان کا جوڑا ہو جاتا، یہ جوڑا یعنی دونوں ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھ سکیں، دکھ درد کو سمجھ سکیں، ایک جیسے مزاج کے ہوں، ایک جیسا چیزوں کو ایک جیسے پسند ناپسند جو ہے وہ حاصل کر سکیں، تو یہ بہت بڑی اپنے آپ میں رحمت ہے کہ جوڑے تم میں سے بنائے۔ پھر ان جوڑوں کے لتسکنوا الیہا، سکون ہونا چاہیے ان جوڑوں کے اندر، مقصد ایک یہ تھا آپس کی ازدواجی زندگی میں سکون آئے۔ لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ و رحمہ، تمہارے درمیان محبت اور مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ اس رحمت کی وجہ سے، سیکسول اٹریکشن کی وجہ سے نہیں، ساتھ رہتے ہیں، ایک کو تکلیف ہوتی دوسرے کو تکلیف ہوتی، بے چین اس وقت تک رہتا ہے، اس لیے کہ وہ رحمت اور مودت جو ہے وہ دلوں کے اندر ڈال دی اس نے۔ یہ دلوں کے اندر نہیں ہوتی تو کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا، ماں مار ڈالتی اس کو اور ختم کر دیتی۔ مودت اور رحمت نہیں ہوتی، یہ مودت اور رحمت نہیں ہوتی تو 4 دن ساتھ میں رہنے کے بعد ہسبینڈ وائف الگ ہو جاتے۔ خالی وہ کوئی فزیکل اٹریکشن والی بات نہیں ہو رہی ہے، رحمت بھی ہے ساتھ میں، مودت جسے اور رحمت کہتے ہیں، یہ دل کے اندر ہے کہ کانٹا بھی چبھ جائے تو دوسرے کو تکلیف ہو، کہ اس میں تمہارے لیے آیت ہے، اللہ کی آیات ہے۔ تو اللہ کی آیات میں جب غور کرو گے تو تمہیں کم از کم، میں ایک ہی پوائنٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اس لیے وقت نہیں ہے، اس میں بہت سی آیات ہیں، اس لیے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ، اس میں آیات ہے، ایک چیز نہیں ہے، صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ خالی اس پیدائش میں نہیں بلکہ انسان کے مزاجوں کے اندر، جیسے بتایا کہ اگر ازدواجی زندگی میں سکون نہیں ہو تو کیا کرو گے؟ زندگی تباہ ہو جائے گی، چاہے جتنے بڑے 30 مار خواہ باہر۔ تو پھر اس سکون کی کوشش تمہیں کرنی ہے، وہ کوشش بھی اسی کے قانون سے ملے گی۔ جب اس سے ہٹو گے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد کا مطلب یہ تھوڑی ہے اپنے تو کوئی اللہ 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 کر لیا تو یاد تو آیا ہی نہیں۔ اللہ کا قانون یاد رہے، اس کی ہدایات یاد رہیں، تو کہا اس سے دلوں کو اطمینان ملے گا، سکون آئے گا زندگی کے اندر۔ یہ ازدواجی زندگی سکون کے لیے ہوتی ہے، سکون نہیں ہو گھر جہنم بن جاتا ہے، باہر چاہے جتنی کامیابی حاصل کر لے ہر وقت بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ تو پھر اس سکون کو حاصل کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ اس سکون کو کیسے حاصل کیا جائے، کیا کس کے کتنے رائٹس ہیں، کتنے حقوق ہیں اور کتنی ذمہ داریاں ہیں، یہ بھی قرآن نے بتایا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جب اس آیت پہ غور کرو گے تو تمہاری زندگی سنبھل جائے گی۔ کہا اس کے اندر اللہ کی آیات ہیں، ان الفاظ میں خالی نہیں ہے، انسانوں کی زندگی میں آیات ہیں، یہ بتایا تھا۔ اس چیز میں آیات ہے کہ تمہارے اندر محبت پیدا کی، اس میں آیات ہیں، ان الفاظ کی بات نہیں، وہ الفاظ تو آیت ہے ہی اللہ کی۔ تو چاروں طرف کہا کہ یہ کتنی آیات ہیں جن کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، ایسے ہی گزر جاتے ہیں، وہ منہا معرضون، کرنی کاٹ کے نکلتے ہیں۔ یہ اسے دیکھیں اور غور کریں، اللہ کی آیات میں سے گزرنا چھوڑ دیں، زندگی سنورتی چلی جائے گی، آپ کو خود فائدے ہوں گے۔ اسے پہلے تو یہ تصور بھی ہے کہ آیات وہاں بھی ہیں، اس سے بڑا فرق پڑ جائے گا جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ آیات وہاں بھی ہیں۔ اللہ کی آیات میں تضاد نہیں ہو سکتا، ٹکراؤ ممکن ہی نہیں ہے اللہ کی آیات میں۔ اللہ کی آیات کائنات میں ہے، اللہ کی آیات قرآن میں۔ تو پھر کوئی چیز اگر آخری طور پر تھیوری نہیں ایسی ثابت ہو جائے جس پر عمل کر لیں، وہ اس سے کوئی قرآن کی آیت ٹکرا نہیں سکتی کبھی۔ ہمیں بہت سی چیزیں جو ہیں اس قرآن کی آیات کے مطلب سمجھنے میں ہر دور کے اندر نئی آیات کائنات میں ملتی رہیں گی، اور ہمارے لیے نئے غور و فکر کے زاویے اس کے اندر آتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک زندہ کلام آگے بڑھتا رہے گا، ہم دنیا کے سامنے رکھ سکیں گے۔ یہ ایک دوسری ہے اللہ کی آیات پر غور کرنے کا ایک صلہ اور اس کا ایک نتیجہ۔ تو پھر اسے دیکھیں کہ کبھی کبھی تو رکا کریں، زندگی کی بھاگ دوڑ کے بجائے تھوڑی دیر رک کر کسی ایک چیز پر سوچنا شروع کر دیں، اور خالی اس سے کہ کیسا قانون رکھ دیا اللہ نے، وہ اللہ کی آیت ہے۔ چاند اور سورج کا اللہ کی آیت ہے، واللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون۔ یہ دن اور رات ایک دوسرے کے آگے پیچھے جاتے ہیں، ایک دوسرے میں کولیپس نہیں ہوتے۔ ایسی چاند اور ان کا جو اپنا اپنا آربٹ ہے اس سے الگ نہیں جاتے، یہ اگر الگ جائیں تو پوری زمین ہل جائے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہاں پہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس میں بھی اللہ کی آیات ہے۔ مہونا آیت اللیل، ہم نے ایک رات ایک اللہ کی آیت ہے، اسے تو ہم نے تاریک کر دیا، اور دن ہے اسے روشن کر دیا۔ ہمیشہ رات رہتی تو تم زندگی کے اپنے سامان کیسے ڈھونڈتے، اور ہمیشہ اگر دن ہوتا تو سکون نہیں ملتا۔ یا ہمیشہ اجالا رہے، پاگل ہو جائیں گے لوگ۔ ایسا نہیں کہ نیند تو آئے گی، سو جائیں گے، لیکن وہ بے چین نیند ہوگی، سکون نہیں ملے گا۔ وہ سکون اسی کے ساتھ آتا ہے جب اندھیرا آتا ہے۔ تو کہا کہ اس ایک آیت کو ہم نے روشن کر دیا، ایک آیت کو میں سے ہم نے یہ روشنی ختم کی، ایسا بنایا۔ یہ تو ایک ایسے ہے کہ تم دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ،
یہ اگر ایسے نہیں ہوتا دن رات کا آگے پیچھے، جو تمہیں ایکوریٹ اسی قانون کے ساتھ میں تمہیں معلوم ہے آج کہ دنیا کے کس ملک کے اندر 25 ستمبر کو سورج کتنے بجے نکلے گا اور کتنے بجے ڈوبے گا، دنیا کی ہر جگہ کے تمہیں معلوم ہے، اس لیے کہ قانون نہیں بدلے گا، وہ قانون ہے اس کے اندر۔ جب تمہیں یہ معلوم ہے تو لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تم اپنے ٹائم کا حساب لگاؤ گے، ورنہ ٹائم کہیں ہوتا ہی نہیں، یہ ٹائم یہیں سے تو شروع ہوتا ہے۔ ایک دن گزرا، ہفتہ گزرا، مہینہ ہوا، سال ہوا، تم اپنے ان چیزوں کا حساب لگا سکو۔ یہ حساب ان دونوں سے ہوتا ہے، چاند سے بھی ہوتا ہے اور سورج سے بھی ہوتا ہے۔ چاند سے مہینے چلتے ہیں، یہ نقلی ہے جو انہوں نے دوسرے اور بنا لیے مہینوں کا حساب، چاند سے مہینے چلتے ہیں، اور سورج سے دن اور رات کی تبدیلی ہوتی ہے، یہ چاند کے حساب سے نہیں ہوتا، یہ 24 گھنٹے کا دن رات۔ تو اس سے پھر ہمارے کیلنڈر صحیح بنے، تو میں اپنے زندگی کا حساب آ جائے، زندگی بے حساب ہو جائے گی کہ کیا کب ہوا تھا، تو میں یہ چیزیں آ جائیں گی خالی اس دن اور رات کے ایسے ہو جانے سے۔ کبھی غور کرو اس کے اوپر، یہ سب اللہ کی آیات ہیں۔ تو اللہ کی آیات پر غور جتنا کرو گے اتنا اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا، جتنا عظمت کا احساس ہوگا اتنا اس سے جڑتے چلے جاؤ گے، اس سے تعلق ہوتا چلا جائے گا، وہ تعلق تمہاری زندگی سنوارے گا، سکون دے گا، انتشار کو اندر سے ختم کرے گا جب تعلق ہوگا تو یہ ایک نعمت تو الگ ملے گی۔ اور کتنی چیزیں ہیں جن کی اصل حقیقت معلوم کرنے کے بعد ہم انہیں اپنے زیادہ بہتر فائدے کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ تو زیادہ وسیع نظر ہو کے اس قرآن کے اندر بھی آیات پہ غور کیجئے، اللہ کی آیات ہیں غور کرنے کے لیے، گزر جانے کے لیے نہیں ہے زبان ہلا کر۔ اور کائنات میں جو اللہ کی آیات ہیں ان پر بھی غور کیجئے، ہر چیز پر غور کیجئے، اور غور کرنے سے پھر بہت بڑی نعمتیں ملیں گی اللہ کی، وہ آپ کو معلوم ہوگا، اور سب سے بڑا انعام تو میں نے بتا دیا، اس سے قریب ہو جائیں گے۔ تو ان پر غور کریں، ان پہ سے ایسے ہی گزر جائیں، اور ورنہ پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ عذاب دنیا میں طرح طرح سے آتا ہے۔ میں آخری اسے ختم کر رہا ہوں کہ قرآن نے کہا ایک جگہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے قانون کو جاری رکھنے کے لیے، اللہ کی اسکیم کو چلانے کے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ ہے۔ يَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ یہ پورا نظام، یہ اس لیے تھا، میں اس کیوں کا جواب دے رہا ہوں جو سائنس کو نہیں معلوم، یہ وہاں سے چلے ہوتے نا، فرض ہی مان لیتے کہ یہ اس لیے ہے، اس کے بعد انہیں ہر چیز ان کی پٹری بیٹھتی چلی جاتی، خالی فرض کر لیتے یہ اس لیے ہے سارا کہ یہ انسانوں کو ان کی اچھائیوں کا بدلہ ملتا چلا جائے، برائیوں کا بدلہ ملتا چلا جائے، یہ سارا نظام اس لیے چلایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سارا نظام وہاں سے جہاں سے بھی یونیورس شروع ہوئی، وہ چاہے سنگولیرٹی تھی یا نہیں تھی، جہاں سے یہ سلسلہ اس سسٹم کا شروع ہوا وہ اس لیے شروع ہوا کہ خربوں سال بعد انسان وجود میں آ جائے، انسان اس کا سینٹر تھا یا مرکز تھا، اللہ کو انسان زندہ رہ سکے، اس کے لیے یہاں پر جو کچھ تیار کرنا تھا وہ وہاں سے لے کر چلا تھا۔ وہ جب وہ ایسی ہو گئی تو انسان کو لایا اور کہا یہ سب اس لیے ہے تاکہ انسانوں کو بدلے ملتے چلے جائیں، جس نے اچھا کیا اچھا بدلہ۔ یہیں اسی دنیا کے اندر قیامتیں آتی ہیں، جزا کے دن آتے ہیں، قوموں کے فیصلے جب ہوا کرتے ہیں، وہ جزا سزا کے دن ہوتے ہیں، وہ قیامت صغریٰ ہوتی ہیں۔ تو اس دنیا کے اندر وہ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ کہیں زلزلہ آ گیا، اس دنیا کے اندر وہ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ کہیں پر قحط پڑ گیا۔ تو یہ آسمان و زمین کا سلسلہ اس لیے ہے، اور انہی آسمانوں اور زمینوں کے اندر جنت اور جہنم، تو یہ ساری چیزیں جو پھیلی ہوئی ہیں، یہ نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ تمہیں تمہارے بدلے دیتا چلا جائے، تمہارے اعمال کے، تم جیسا کرو وہ تمہیں بدلہ ملتا چلا جائے، کبھی یہیں اور کبھی یہاں سے آگے جانے کے بعد، لیکن انہی میں ملے گا۔ یہ اس لیے بنایا تھا، مقصد بتا دیا، انسان کو لانا تھا، اس مقصد کو لے کر آگے بڑھتے تو انہیں بہت کچھ مل جاتا۔ دقت یہ ہوئی کہ جب کبھی مسلمانوں کے پاس علم تھا، جب بہت آگے بڑھے تھے، جب دنیا میں صرف مسلم سائنٹسٹ تھے اور تھے ہی نہیں، ان کا یہ عقیدہ بھی تھا، ایمان بھی تھا چیزوں کا، اور سائنٹسٹ بھی تھے ساتھ میں، جب سے انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور دین اور دنیا کو الگ الگ ٹکڑے کر دیا، اس وقت سے یہ پیچھے ہوتے چلے گئے، اللہ کی آیات کا تصور ختم ہو گیا کہ یہاں کائنات کے اندر بھی ہیں۔ جب یہ پیچھے ہوتے چلے گئے لگاتار، تو پھر دوسرے لوگ نکل کر آئے، وہ دوسرے لوگ نکل کر آئے، اگر یہ چلتے تو پتہ نہیں دنیا آپ سے صدیوں آگے ہوتے، صدہاس، اس لیے کہ ان کے پاس پہلے سے رزلٹ تھے، بہت سے جن چیزوں پر یہ اندازے لگا رہے ہیں اور ابھی تک کوئی شروع بھی نہیں کیا، اور پھر آگے چلنے کے بعد کینسل کر دیا۔ قرآن نے شروع میں بتایا تھا کہ اس کی حقیقت یہ ہے، کتنی چیزوں کی حقیقت بتا دی تھی جو یہ آگے جا کے ان کو ملے گی، وہ ان کو مل گئی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک ہائپوتھیسس ہے، 50 راستے ہیں، اس میں ہم ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اندھیرے میں، ایک یہ کہ معلوم ہے کہ نہیں وہ ہے، بتا دیا گیا ہے، تو پھر اس سب کو چھوڑ کے ادھر نکل جائیں گے نا۔ دنیا صدیوں آگے ہوتی اس وقت، اگر یہ نہ کیا ہوتا ہم نے، وہی انہی سائنٹسٹ سے آگے بات چلی ہوتی، وہ ایمان والے بھی تھے، وہ بہترین سائنٹسٹ بھی تھے ہر فیلڈ کے،
تو دقت جو ہے وہ یہ ہو گئی، اب یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اسے نہیں مانتے، بولتیوں کا جواب انہیں معلوم تھا۔ یہ اس حصے کو بھی ختم کریں کہ مسلمان اپنے اس کو چھوڑیں، اس بات کو یہ سمجھنا کہ یہ جو تعلیم ہے یہ دین سے کوئی الگ چیز ہے، دنیا کے بارے میں معلومات کرنا دین سے الگ۔ ارے اس دنیا کے اندر جب اللہ کی آیات بھری پڑی ہے تو یہ دین سے الگ کیسے ہو جائے گی؟ اس پہ تو غور کرنا تھا، اس میں سے اللہ کی آیات کی تلاوت کرنی تھی۔ تو آپ کو دین کی ترقی اور دنیا کی دونوں ملتی ہیں، دین کی بھی ملے گی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ملے گی، اور کامیابی اس شکل میں ہوگی۔ پہلے تو معلوم ہو لوگوں کو، پھر اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر کچھ عمل شروع کریں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کچھ لوگوں کو توجہ دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم۔